معاملہ ہے شیعوں کی طرف سے۔ اب اہل تسنن کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر بریلویوں کی یا صوفیاء کی بہت بڑی تعداد اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری ایسی ضعیف سند کی یا موضوع روایات رکھتی ہے ہیں، اور جن کو وہ حدیث کا بھی درجہ دیتے ہیں، کہ ان روایات کی وجہ سے ہم اس کے اندر جو ہے وہ روزے، خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کو روزہ رکھنے کو بھی وہ سنت بتاتے، مطلب اس کے دن کو روزہ رکھنا اور رات کی عبادت کرنا، اس کو خاص سنت وہ بتاتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف ہم اہل حدیث کو دیکھیں یا ایسے لوگ جو علم حدیث کے ماہر رہ چکے ہیں، وہ اس چیز کی نفی بھی کرتے ہیں، جس کی ہم ڈیٹیل آگے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ اختلاف ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور وہ خاص اس دن سے اس کو 100% کنفرم ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، وہ اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے۔ جو نہیں کر رہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں احادیث کے حوالے سے کہ بھائی ہم اس کا روزہ نہیں مخصوص کر کے رکھ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا۔ اس کا بھی آپ کو آگے بیان پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس دن کے روزے کو یا اس رات کی عبادت کو نبی علیہ السلام سے پرفیکٹلی میچ یا سنت کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بیان کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ترمذی کی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے 739، جس کے اندر حضرت عائشہ کا ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئیں، رات کو اچانک آپ اٹھ کے چلے گئے بقیع الغرقد میں، یعنی جس کو عام زبان میں لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو جنت نہیں کہا ہوا، ہم پہلے بھی کبھی بتا چکے، آج پھر یہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو بتائے بغیر وہاں پر گئے، اور پھر اس کے بعد واپس بھی آئے، اور یہ بی بی عائشہ بھی ان کے پیچھے سپیڈ میں واپس بھی آ گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان سے پوچھا بھی کہ کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے یہ وہ۔ تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب مزید استفسار کیا کہ آپ وہاں پہ کس لیے گئے تھے یا جو بھی معاملات تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کرتا ہے لوگوں کی، تو ان کی بالوں سے بھی زیادہ، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، تو اس لیے میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے یا ان کے لیے بھلے کے لیے ان کی دعائیں کرنے گیا ہوا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین کے اوپر یا اکثر محدثین کی رائے کے حساب سے ضعیف، اور کچھ نے اس کو موضوع تک کے حکم میں رکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی اس کو ضعیف یا موضوع کے لیول پر ہی سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، ٹھیک ہے، ابھی آگے ہم چل کے اس کے کاؤنٹر میں بھی آپ کو روایات پیش کریں گے۔ یہ ترمذی کی ایک روایت ہے، کتب ستہ کے اندر سمجھ لیجئے اس رات کی عبادت کے حوالے سے صرف ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف یا موضوع کے حکم کے اوپر ملتی ہے۔ تو اس 739 ترمذی کی روایت کے اوپر اگر ہم بات کریں عقلی لحاظ سے، یا وہ اہل حدیث جو اس کو عقلی اور سندی لحاظ دونوں سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی عقلی لحاظ سے اس کے اوپر معاملہ وہ یہ آتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے گھر والے سو رہے ہیں، کسی کو رات کے آخری پہر کے اندر خبر نہیں، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جگاتے اس روایت کے مطابق، اور نہ ہی مسجد کے اندر چراغاں کرتے ہیں، نہ ہی مسجد کے اندر کوئی مجمع لگاتے ہیں، نہ صحابہ کو منادی کرواتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھیں، چپ کر کے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے لیے دعا کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، یعنی چند منٹوں کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر اس رات کی اتنی بڑی فضیلت تھی تو کیوں نبی علیہ السلام نے پوری امت کو جو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس تھی، اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو جمع کر کے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مسجد کے اندر یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو لیٹ سے اگر فضیلت بھی ہے تو اپنے گھروں کے اندر آپ یہ کام اگر چپ کے خاموشی سے کر لیں تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی اس سے پرفیکٹلی میچ نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے قریب ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئے ہوئے نہیں اٹھایا اس معاملے کے لیے، کو جا کے پوری امت کو اس معاملے سے، اس روایت سے جو ترمذی سے ہم اخذ کر لیں اگر، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تو روایت ہوگی ترمذی کی۔ اب ہم صحیح مسلم کے اوپر چلتے ہیں، 2255 اور 2256، یہ دونوں وہ روایات ہیں جس سے ہمیں ترمذی کی 739 روایت کی کاؤنٹر روایات مل جاتی ہیں۔ جب ہم مسلم کی 2255 اور 2256 روایت کو پڑھتے ہیں یا روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا یا اکثر آپ یہ کام کیا کرتے تھے، جب بی بی عائشہ کی طرف ان کی باری ہوتی تھی، جس رات کو ان کے پاس انہوں نے رات گزارنی ہوتی تھی، تو اس رات کو آپ اکثر بقیع الغرقد جایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی، مغفرت کی یا ان پہ سلامتی کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان روایات سے پتہ چل جاتا ہے کہ 2255 2256 ان روایات کے اندر بھی کوئی لیلۃ من نصف شعبان یا 15 شعبان کا یا شب برات کا
یا پھر لیلۃ المبارکہ کا کوئی ثبوت، کوئی وجود یہاں پر ہمیں نہیں مل رہا ان روایات کے اندر بھی، کہ ہم تطبیق کر کے یا ان کو جوڑ کے تو ترمذی کی 739 روایت کو بھی صحیح مان لیں، یا اس کے اندر سے بھی مسائل اخذ کرتے ہوئے 15 شعبان کی رات کو ہم لوگ بھی قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دیں، یا پھر اپنی مساجد کو آباد کرنا شروع کر دیں، یا گھروں میں چراغاں شروع کر دیں، جیسا کہ آپ کے سامنے آج کل ہوئے گا آگے 15 شعبان کی رات کو۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں احادیث سے سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ اس رات کا اس طرح سے کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر حضرت علی سے بھی ایک روایت مروی کر کے بیان کی جاتی ہے کہ اس کی رات کے روزے، 15 شعبان کی رات کے روزے اور رات کی عبادت اور دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، وہ بھی اصول محدثین کے اوپر پورا نہیں اترتی روایت، اور اس کو بھی اکثر نے موضوع یا ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، ظلم صرف یہاں تک ختم نہیں ہوا ہمارے عوام کا بھی یا کچھ علماء کا، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر بھی شب برات کو اپلائی کرنے کا کوشش کی کہ قرآن پاک سے کسی طریقے سے شب برات کو نکالیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لیلۃ المبارکہ جو ہے، جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یا اس حکم کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں سورہ قدر کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر کس کو اتارا؟ قرآن کو، اور اسی لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ یا برکت والی یا مبارک رات کہاں بتایا جا رہا ہے؟ سورہ دخان کے اندر۔ اسی طریقے سے اسی دخان سے لوگوں نے نکال لیا جی کہ اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا جو بھی، تو حالانکہ جب ہم دوسری طرف چلتے ہیں تو یہی کام اصل میں کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ من کل امر کے الفاظ مل جاتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے سورہ قدر کے اندر۔ وہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی یا تو آپ قرآن پاک کو آپس میں لڑائیں گے پھر ان دونوں صورتوں کو، سورہ دخان کی ابتدائی آیات یا سورہ قدر کی تمام آیات کو، کہ ادھر سورۃ القدر کو مبارک بنایا جا رہا ہے، ادھر جناب صاحب یا برکت والی بنایا جا رہا ہے اور تمام راتوں سے افضل اور بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف وہی فضیلتیں آپ پکڑ کے ایک ایسی رات بیان کر دیں جو کہ جس کا ہمیں کتب ستہ کے اندر بھی ثبوت نہیں مل رہا اس طریقے سے کہ ہم اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن پاک کی بھی تفسیریں جب آپس میں اس طرح ٹکرا رہی ہوں ایک رات کے حوالے سے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا ہمیں وہی فضیلتیں جو لیلۃ القدر کے حوالے سے ملتی ہیں ان کو کیا ہم لیلۃ من نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو یا شب برات کے ساتھ نتھی کر کے اس کو کرنا چاہیے؟ یہ تو اب ہمارے اوپر ہی یہ سوال ہے یا سوال یا نشان ہے۔ تو اللہ کریم مسلمانوں کو ان راتوں کو منانے کی بجائے اصل میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کے دین کو منانے والا یا اس کو قائم کرنے والا بنائے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا کے اوپر ان کا نزول ہوتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دینے والا اس کو میں دوں۔ تو ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں جو کہ سند کو تکمیل پایا سند پہ نہیں پہنچتی ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرفیکٹ سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ جب وہ پہنچتی ہیں تو اسی کے کاؤنٹر میں جب ہم دوسری طرف ایسی روایات دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ صرف اس رات میں ہی ایسا ہوتا ہے، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو، ہمیں وہ روایات بھی مل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، ٹھیک ہے، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا پہ نزول فرما کے یہی بات کہتے ہیں جو کہ شب قدر کے یہ جو ہماری شب برات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، وہی ہر رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، دعا کرنے والا۔ یعنی آپ ہر رات کو بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف لوگوں نے چسپاں کس پہ کر دی ہے؟ شب برات کے اوپر، کہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، یہاں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی اپنا ایک علم کا سمجھ لیجئے ایک چیز چڑھانے کی، غلاف چڑھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسی روایت بھی مل جاتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس رات کو آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ غروب ہوتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اس رات کو، یہ روایت بھی پھر سامنے سے پیش کر دی۔
حالانکہ وہ بھی سند کے اعتبار سے اس لیول پہ نہیں پہنچتی جس حوالے سے ہم ہر رات کے حوالے سے سند کے ساتھ آپ کو روایت پیش کر سکتے ہیں کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی یا جن کے دلوں میں کینہ نہ ہو ان کی مغفرت کی صدا لگاتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ کون ہے اس معاملے کے اندر۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ راتیں اور دن منانے کے چکروں سے نکالے اور اللہ کریم ہمیں دین کا اصل فہم حاصل کرنے والا بنائے۔ اور اس رات کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے نزدیک غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ شب برات کے اوپر آتش بازی کرنا اور مجوسیوں کی طرح چراغاں کرنا، یہ تمام فرقوں کے جو اچھے علماء گزر چکے ان کے نزدیک غلط تھا۔ یعنی مجوسی بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ آگ کے ذریعے سے چراغاں کر کے بھی اپنی عبادات کرتے تھے۔ تو آج آپ شب برات کے اوپر دیکھ لیجئے گا مساجد کے اندر کیسے لاکھوں کروڑوں روپے مجموعی طور پہ خرچ کیا جائے گا اور صرف لائٹ جلا کے ہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں یا وہ سین کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں غلط ہو گئی، شرینیاں اور اس طرح کی چیزیں بانٹنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام سے ہمیں ثابت نہیں ملتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں ڈھونڈیں یا وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہوں، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔